کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی بیماری بھی موجود ہے جو زمین میں 100 سال تک رہ سکتی ہے، اور یہ بیماری بادشاہوں کے زوال، جنگوں کا حصہ رہی ہے، اور اس کے علاوہ یہ خفیہ ہتھیار کے طور پہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جس نے سائنس کو جنم بھی دیا، اور اسی طرح انسانوں میں ایک خوف کا عالم بھی اس نے برپا رکھا۔ آج ہم بات کریں گے انتھراکس کی۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی تاریخ انسانی تاریخ سے بھی پرانی ہے۔ اگر میں زمانہ قدیم کی بات کروں تو اس وقت بیماریوں کو خدا کی طرف سے عذاب سمجھا جاتا تھا۔ سائنس سے پہلے انسان زیادہ تر مشاہدات کے اوپر جو یقین رکھتے تھے، اور اس وقت کئی زیادہ مویشی مر جاتے تھے، کسانوں کے ہاتھوں کے اوپر بلیک زخم بن جاتے تھے، کالے زخم بن جاتے تھے، اور پورے گاؤں میں خوف کا عالم برپا ہو جاتا تھا، اور لوگ اس کو کہتے تھے بلیک بین، یعنی سیاہ عذاب آ گیا ان کے اوپر۔ کچھ لوگ بائبل کا حوالہ دیتے ہیں، اور تاریخ دان بھی یہ بتاتے ہیں کہ مصر میں جو 5ویں آفت آئی تھی جس میں سارے مویشی ہلاک ہو گئے تھے، تو وہ بیماری بنیادی طور پہ اینتھراکس ہی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بیماری کے پھیلنے سے سب سے پہلے مویشی مرے، اور پھر انسان مر گئے، اور جو بھی لاشیں تھیں وہ ان کا رنگ سیاہ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح ایوولوشن کے ساتھ ساتھ ایک ٹائم ایسا آیا کہ یورپ میں بھی اکثر جانور مر جاتے تھے، یا جو قصاب ہوتے ہیں، جو کسائی کا کام کرتے ہیں، یا لوگ چمڑے کا کام کرتے تھے، ان میں بھی اچانک اموات آ جاتی تھی۔ تو لوگ اس کو اکثر ملاتے تھے کہ شاید ہوا خراب ہے، یا کوئی جادو ہے، یا نحوست ہے، یا کوئی خدا کی طرف سے عذاب ہے۔ لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایسا آرگنزم زمین میں موجود ہے جو اس ساری اموات کی وجہ بن رہا ہے۔ جب انڈسٹریل ریولوشن آئی تو چونکہ جو چمڑا تھا وہ افریقہ اور ایشیا سے آتا تھا، اور جو لوگ اس چمڑے کے کاروبار سے اٹیچ ہوتے تھے، خاص طور پہ وہ مزدور جو اس کی اون کو صاف کرتے تھے، اکثر وہ اینتھراکس کے سپورز جو ہوتے ہیں اس کو انہیل کر لیتے تھے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا تھا کہ وہ جو صحت مند مزدور ہوتے تھے، چند ہی دنوں میں وہ بیمار پڑ جاتے تھے، اور ان کا سانس بند ہونے لگتا تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کی موت بھی واقع ہو جاتی تھی۔ اور اس بیماری کا نام رکھا گیا وول سالٹرز ڈیزیز۔ وول سالٹر ڈیزیز خود یہ بتا رہی ہے کہ جو لوگ وول کے ساتھ کام کرتے ہیں، اون کے ساتھ، جو اون ہوتی ہے جانوروں کی، اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان میں اموات ہوتی تھی، وہی لوگ بیمار ہوتے تھے۔ اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یہ انہالیشن انتھراکس ہے، جو کہ ہوا میں سے جو سپور لوگ انہیل کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو انتھراکس کی بیماری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی سانس خراب ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کی اموات واقع ہو جاتی ہیں۔ 1876 میں ایک جرمن سائنسدان رابرٹ کوچ، وہ پہلے سائنسدان تھے، اور انہوں نے سب سے پہلی دفعہ اس انتھراکس سے ریلیٹڈ جو بیکٹیریا ہے اس کو ایکسٹریکٹ کیا، اور اسی بیکٹیریا سے ایک جانور میں یہ بیماری جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی۔ تو یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ انتھراکس ہی وہ پہلی بیماری ہے جس نے مائکرو بایولوجی کو جنم دیا، جس نے جرم تھیوری کو جنم دیا، اور جس سے یہ پتا چلا کہ یہ جو بیماریاں ہیں وہ یہ ایک مائکرو آرگنزم بیکٹیریا کی وجہ سے پھیل رہی ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو میڈیکل سائنس کی ابتدا ہوئی وہ بھی اسی رابرٹ کوچ کی ڈسکوری سے ہوئی، اور یہیں سے ایک ماڈرن میڈیسن کی ابتدا بھی ہوئی۔ انتھراکس کو تاریخی طور پہ جنگوں میں بھی ایک بایولوجیکل ویپن کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ اگر میں جنگ عظیم 1 کی بات کروں، جو ورلڈ وار 1 تھی، اس میں اس اینتھراکس کو جانوروں کو بیمار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، خاص طور پہ گھوڑوں کو اور ان مویشیوں کو جو کہ جنگی ساز و سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے۔ تو ان کو بیمار کرنے کے لیے، دشمن کو ایک ڈس ایڈوانٹیج دینے کے لیے اینتھراکس کے سپورز کا استعمال کیا جاتا تھا۔ برطانیہ نے بھی اس اینتھراکس کو ایک آئیلینڈ کے اوپر جس کا نام گرینیڈ آئیلینڈ تھا، اس پہ اینتھراکس بم بنانے کی کوشش کی، اور اس کا تجربہ بھیڑوں کے اوپر کیا گیا۔ لیکن یہ تجربہ اتنا ناکام ہوا کہ یہ جزیرہ اگلے 50 سال تک انسانوں کے لیے زہریلا ہو گیا۔ وہاں پہ لوگ رہنے کے قابل نہیں رہے، کیونکہ وہاں اینتھراکس کے جو سپورز تھے وہ پلیوٹ کر دیا اس نے پورے آئیلینڈ کو، کہ کوئی بھی انسان وہاں جاتا تھا تو اس میں اینتھراکس کی بیماری ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا تھا۔ اگر میں ماڈرن ورلڈ کی بات کروں تو 2001 میں امریکہ میں 9/11 کے بعد ایک واقعہ پیش آیا، جس میں لوگوں کے گھروں میں، خاص طور پہ جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ لوگ تھے اور سینیٹر تھے امریکہ کے اندر، ان کے گھروں میں کچھ خطوط ڈراپ کیے گئے، اور ان جو خطوط تھے ان میں اینتھراکس کے سپورز تھے، جس کے نتیجے میں تقریباً 5 لوگوں کی اموات ہوئی۔ جیسے ہی انہوں نے اس خط کو کھولا تو انہوں نے اس کو انہیل کر لیا، ان سپورز کو انہیل کر لیا، اس سے ان کی اموات واقع ہو گئیں۔
تو یہ ماڈرن ورلڈ کا ایک بایو ٹیررزم کا ایک بہت ہی اہم کیس تھا، جس کے بعد اینتھراکس اور اس طرح سے بایو ٹیررزم سے ریلیٹڈ بیماریوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس پوری دنیا میں بڑھ گیا۔ اینتھراکس آج بھی پوری دنیا میں موجود ہے، لیکن اس کے زیادہ تر کیس جو ہیں وہ جانوروں میں رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن انسان بھی اسی طرح ایٹ رسک ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو ڈائریکٹ جانوروں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جیسے کہ کسان ہیں یا جو قصاب ہیں جو ذبح کرتے ہیں، وہ لوگ جو چمڑے کا کاروبار کے ساتھ ہیں، وہ اینتھراکس کی بیماری سے ایٹ رسک پہ ہوتے ہیں۔ اگر میں اینتھراکس کی ٹائپس کی بات کروں تو اس کی پہلی ٹائپ ہے کیوٹینیس اینتھراکس، جو زیادہ تر 95% یہی ہوتی ہے، اور یہ سکن میں کٹ لگنے سے یہ بیکٹیریا وہاں انٹر ہو جاتا ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو زخم ہے بلیک کلر کا ہو جاتا ہے، اور انیشیلی تو سکن کے اوپر صرف ایچنگ ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ایک بلیک وونڈ کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے، اور اگر پراپر ٹریٹمنٹ کی جائے تو 95% تک لوگ اس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ دوسری اس کی اہم اور خطرناک جو ٹائپ ہے وہ انہیلیشن انتھراکس ہے، اور اسی کے بارے میں شک کیا جاتا ہے کہ یہ ایک بایولوجیکل ویپن کے طور پہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، کہ یہ سپورز جو ہے انسان سانس کے ذریعے انہیل کر سکتا ہے، اور انیشیلی تو اس میں سانس میں تکلیف اور اس طرح کی سمٹمز ہوتی ہیں، اور اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ موت کی وجہ بھی بن سکتی ہے، اور اگر اس کی پراپر ٹریٹمنٹ نہ لی جائے تو 95% تک رسک ہے کہ وہ انڈیویجول میں ڈیتھ کی کاز بن سکتی ہے۔ جو تیسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں گیسٹرو انٹسٹائنل انتھراکس، جو کہ ایسا گوشت کھانے سے ہو سکتی ہے جس میں انتھراکس کی بیکٹیریا موجود ہوں۔ تو اگر کوئی انسان ایسا گوشت کنزیوم کرتا ہے یا کسی انفیکٹڈ اینیمل کا گوشت کنزیوم کرتا ہے تو اس میں رسک ہے کہ اس میں یہ بیکٹیریا آ سکتے ہیں اور وہ اس کو بیمار کر سکتے ہیں۔ اگر اس کی علامات کی بات کی جائے تو اس میں ایبڈومنل پین سب سے زیادہ ہوتا ہے، بلڈی ڈائریا ہونا جو ہے وہ اس کا سمٹم میں سے ہے، وومٹنگ ہونا، اور اسی طرح جو ایبڈومن ہے اس میں سویلنگ ہوتی ہے، اور اگر اس کو لیٹ ڈائیگنوز کیا جائے تو یہ بھی موت کی وجہ بن سکتا ہے۔ ایک ریئر اس کی ٹائپ بھی ہے، اور یہ نیو ٹائپ ہے، اسے کہتے ہیں انجیکشن انتھراکس۔ جو لوگ خاص طور پہ جو نشئی لوگ ہوتے ہیں جو انجیکشن کے ذریعے جو ہے وہ ڈرگز کو انجیکٹ کرتے ہیں، تو ان میں بھی انتھراکس ہونے کا رسک ہوتا ہے کہ انیشیلی تو وہ ایک زخم اور ایونچولی وہ بلیک سکار کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو پراپر نہ ٹریٹ کیا جائے تو وہ بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو انتھراکس کی ڈیٹیل ہسٹری کا اندازہ ہو گیا ہوگا، اور اس کی جو میجر ٹائپس ہیں اس کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا، اور اس کے جو خطرات ہیں خاص طور پہ بایو ٹیررزم کو لے کے، خاص طور پہ بایولوجیکل ویپن کو لے کے، تو ان کے بارے میں بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اب چونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر زیادہ ڈسکشن نہیں ہوتی، تو اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ اس سے ریلیٹڈ ہم اپنی آڈینس تک اویئرنیس پہنچا سکیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔